اسرائیلی حکومت کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور نتن یاہو کو بے اثر کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں نتن یاہو کے جو اب وہ کر رہا ہے اور وہ اس کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ کرنے پر مجبور ہے کیونکہ خاص لابی اس وقت تمام فیصلوں پر حاوی ہو چکی ہے، اس کی شخصیت پر بھی حاوی ہو چکی ہے، اور اب بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو نتن یاہو کے خلاف بھی جا رہے ہیں، لیکن نتن یاہو وہ فیصلے اپنے ہی خلاف کرنے پر مجبور ہے کیونکہ بہت طاقتور حلقے اب اس کے خلاف ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس کو ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اسرائیل کا وزیر اعظم نتن یاہو مسلسل اپنی ناکام پالیسیوں، ناقص حکمت عملیوں کی وجہ سے مار کھا رہا ہے پوری دنیا پر، ہر محاذ پر، اور اب وہ بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہے جو اسے پسند نہیں ہیں، جن سے اسے اختلاف تھا، اور وہ یہ فیصلے کبھی نہ کرتا، لیکن اب ایک خاص لابی اس کے سر پہ مسلط ہو چکی ہے اور وہ اس کے بہت ہی قریبی لوگ ہیں اور ان کو وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتا، ان سے جان بھی نہیں چھڑا سکتا۔ ایک شکنجے میں کسا جا رہا تھا نتن یاہو کو، اور اب بہت ہی بری طرح وہ مکمل طور پر کس چکا ہے اور بہت سارے ایسے فیصلے کر رہا ہے جو اس کے لیے بہت ہی نیگیٹو ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس سے یہ فیصلے کرائے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلے کون کرا رہا ہے اور وہ لابی کون سی ہے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ایک قومی سلامتی کے امور سے جڑا ہوا شخص ہے، اس کا نام ہے بین گویر۔ یہ بہت ہی اہم رکن ہے کنیسٹ کا، ان کی پارلیمنٹ کا، اسرائیل کی، اور یہودیوں کا بہت ہی چہیتا اور لاڈلا انسان ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا بہت ہی مخالف ہے، نسل کشی کا بہت زیادہ حامی ہے، اور غزہ میں جو ایک ظلم کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں سنی، اس کے پیچھے بہت سارے جو چہرے تھے ان میں ایک بین گویر بھی تھا، اور بین گویر نے بہت ہی کھل کر غزہ کے معاملات پر نہ صرف بات کی بلکہ ان پالیسیوں میں شامل رہا اور منظم نسل کشی پر مسلسل زور دیتا رہا اور اس کو یقینی بناتا رہا۔ اسی طرح جب ایران کے معاملے پہ بات آئی تو بین گویر نے آگے بڑھ کر ایران پر بہت ہی گہرے جو اس کو چوٹ لگانے والے حملے ہیں وہ کرنے کے لیے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ مسلسل زور دیتا رہا جب تک ایران پر ایک بہت بڑی جنگ مسلط اسرائیل کی جانب سے نہیں کر دی گئی۔ اسی طرح لبنان کے اندر جب بات ہو رہی تھی کہ آگے جانا چاہیے یا جنوبی لبنان میں رکنا چاہیے، تو بین گویر وہ شخص تھا جس نے کھل کر کہا کہ ہم تو واپس نہیں آئیں گے، امریکہ جو چاہے کرنا چاہے کر لے، امریکہ جتنے چاہے ایران سے مذاکرات کر لے، لبنان کا محاذ اسرائیل چھوڑنے والا نہیں ہے، ہماری فوجیں واپس نہیں آئیں گی، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گی، بلکہ ہم جنوبی لبنان سے چل کر آگے تک جائیں گے اور بیروت پہ جا کے ہم اگلا سانس لیں گے اور وہاں پر بھی تباہی مچائیں گے۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہے، اس کا جو وزیر خزانہ کے طور پہ کام کر رہا ہے اس وقت اسرائیل کے، اور اس کا نام ہے سموترچ۔ سموترچ پہلے ایک نرم انداز میں بات کرتا تھا اور نرم انداز میں بات کرتے کرتے وہ اپنی تمام سخت باتیں منوا لیتا تھا، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے کے دوران وہ بہت ہی کھل کر سامنے آیا ہے۔ حالانکہ اس کا پورٹ فولیو مالیات سے متعلق ہے، خزانہ کا وزیر ہے وہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ قومی سلامتی کے معاملات میں اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ وہ اب اپنی چیزوں کو منوانا شروع ہو گیا ہے، اور الٹرا آرتھوڈاکس جو یہودی لابی ہے اس کا بہت ہی منظور نظر ہے، اور اس وقت وہ نتن یاہو کے بھی قریب تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے اپنی منوا رہا ہے، نتن یاہو پہ دباؤ اس نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، اور اب وہ زور دے رہا ہے آہستہ آہستہ کہ کسی طرح ایران پہ جنگ مسلط کی جائے، دوبارہ جنگ میں جایا جائے، اور امریکہ کو پھر دوبارہ آنا ہی پڑے گا اس جنگ کے اندر۔ اسرائیل کو چاہیے کہ اس جنگ میں پوری طرح کود جائے، ایک فل سکیل وار شروع کی جائے ایران کے ساتھ، لبنان کا محاذ بھی گرم رکھا جائے، اور غزہ کا محاذ تو ہمیں مسلسل ہی گرم رکھنا چاہیے۔ وہاں مسلمانوں کی جو ہم نسل کشی کر رہے تھے وہ ہمیں منظم انداز میں جاری رکھنی چاہیے، اور اس پر دنیا اگر کوئی اعتراض اٹھاتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، کسی طرح کا احتجاج کرتی ہے تو ہمیں اسے نہیں سننا چاہیے۔ سموترچ کے دل میں مسلمانوں کے لیے کتنی نفرت ہے اور کتنا وہ اس کے اندر ایک شیطانی جذبات ہیں، اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیں کہ اس کے بہت ہی کم سن بچے نے جب یہ سوال کیا اس کے بیٹے نے سموترچ سے کہ ہم کہیں آپ ایسا تو نہیں کریں
کریں گے کہ آپ کسی طرح اس جنگ کو ادھورا چھوڑ دیں گے اور غزہ والے جو ہیں وہ دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے، حماس دوبارہ طاقتور ہو جائے گی، تو سموٹرچ نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری نسل کے لیے یہ ادھورا کام چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ ہماری ہی نسل مکمل کرے گی اس کام کو۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنے فوکسڈ ہیں یہودی، کس قدر منظم نسل کشی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئے ہیں یا ہمیں ایران سے کوئی بہت خطرناک خبر نہیں آ رہی اسرائیلی حملے کی، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل وہاں پر حملہ کرنے کی نہیں سوچ رہا۔ وہ مسلسل غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ماؤں کو مار رہا ہے تاکہ جو برتھ ریٹ ہے غزہ کا وہ کم کیا جا سکے، اور یہ سارے لوگ مل کر ایک بہت ہی شدت پسندانہ پالیسی کے پر عمل پیرا ہیں، اور نتن یاہو کو بھی مسلسل اس پہ کسی نہ کسی طرح فیول کرتے رہتے ہیں اس کے معاملات کو کہ تم آگے بڑھتے رہو اور پیچھے ہٹنے کا سوچنا بھی نہیں۔ تو انہیں اب اندازہ ہوا کہ جب نتن یاہو تھوڑا سا اس لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی حکومت بچانا چاہ رہا تھا جو بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ نتن یاہو بہت غیر مقبول ہو چکا ہے، اور نتن یاہو اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش جب کرنے لگا، تو بین گویر، سموٹرچ اور جو الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ہیں، انہوں نے نتن یاہو پہ بہت زیادہ زور دینا شروع کیا کہ تم بالکل پیچھے نہیں ہٹو اور تم آگے بڑھو اور حملے کرتے رہو۔ اور جب اس نے کوشش کی کہ وہ اس سے کنی کترا کے نکلے تو اس کو باندھ دیا گیا اور اس کو ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کے طور پہ چھوڑ دیا گیا، اور ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے اندازہ ہو کہ اب بین گویر بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا نتن یاہو ہے، اور سموٹرچ بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا بین گویر ہے، اور اب وہ پالیسی کے معاملے میں وزیر اعظم کے ڈومین کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اسرائیلی گورنمنٹ کو اچھی طرح ہائی جیک کر چکے ہیں، اور اس کے اب انتظام سنبھالنے والے ہیں، اور اپنے بیانات کے ذریعے فوج کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں لبنان میں رہنا ہے، تمہیں واپس نہیں آنا۔ جو اسرائیل کے وزیر دفاع کارڈز ہے جو کہ نتن یاہو کے قریب تھا، وہ بھی اس کی زبان بھی اب بالکل مختلف ہوتی جا رہی ہے، اور اب وہ جب بات کر رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس طرح اب جنگ جاری رکھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور مسلسل منصوبہ بندی کے نتیجے میں آرمی کو اس بات پر اکسا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور ان سے پلانز مانگ رہے ہیں کہ کس طرح ایران پر حملہ کیا جائے گا، اور اب ہم ایران کا محاذ کیسے گرم کر سکتے ہیں۔ تو نتن یاہو جس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اب یہودی اس کے کھل کر خلاف ہو چکے ہیں، مقبولیت کا گراف تقریباً 10-15% پر آ چکا ہے گر کر، اور اندازہ ہو رہا ہے بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو نتن یاہو ہے وہ اگلا الیکشن جیت نہیں پائے گا، اتحادی بھی اس سے ناراض ہو چکے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو ایک ناکام وزیر اعظم بن چکا ہے، اس کی کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہوئی، ایران کو وہ جھکانا چاہتا تھا نہیں جھکا سکا، بیلسٹک میزائل پروگرام پر ایران بات ہی نہیں کر رہا، جو جوہری مواد جو منتقل کیا جانا تھا اس پہ بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی، اسی طرح لبنان کے محاذ پہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اسرائیل کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے، کیونکہ وہ آگے تو بڑھ رہا ہے لیکن تابوت آنے کا سلسلہ بھی بہت تیز ہو چکا ہے، اسرائیلی فوجی بہت تیزی سے مر رہے ہیں یا پھر گھائل ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو غزہ کا محاذ ہے وہاں پر بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی اس لحاظ سے نہیں ملی کہ مسلمانوں کا قتل عام تو بہت کیا گیا لیکن حماس کو کمزور نہیں کیا جا سکا، اور آج بھی کھڑے ہو کر ایک کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حماس کو ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ حماس پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اور ابھر کر سامنے آئی ہے۔ جو ایران کا محاذ تھا وہ نہ صرف اس پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی بلکہ وہ ایک معاشی قوت کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آیا ہے، اس پہ سے سینکشنز ہٹتی جا رہی ہیں، پابندیاں ہٹ رہی ہیں، عمان اس سے دوستی کر رہا ہے، پوری دنیا اس سے بات کر رہی ہے، آبنائے ہرمز پر آج بھی ایران کا کنٹرول ہے، اور دنیا میں اگر کسی کو آبنائے ہرمز سے گزرنا ہے تو اس کو امریکہ کے بجائے ایران سے بات کرنی ہوتی ہے، اور ایران کی شرائط پر ہی وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو نتن یاہو جو اب ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، غیر مقبول ہونے کی وجہ سے اس کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا جا رہا، اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہائی جیک کر لی گئی ہے اور اس کو بے اثر کر دیا گیا ہے، ایک کٹ پتلی وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ بین گویر، سموٹرچ اور الٹرا آرتھوڈاکس یہودی جو ہیں وہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں اسرائیل میں، اور انہوں نے نتن یاہو کو باندھ کر رکھ دیا ہے، اور ایکس اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی بینٹ ایک پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہے کہ مکمل طور پر ان عناصر نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے، نتن یاہو کو باندھ کر رکھ دیا ہے، اس حد تک کہ وہ بہت ساری چیزوں میں نو کہنا چاہتا ہے لیکن وہ اس نو کو کہنے کی جو صلاحیت ہے وہ کھو چکا ہے، اور اب مجبوراً اس کو ہر بات پر یس کہنا پڑ رہا ہے، اور کچھ ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جو اس کو بھی پسند نہیں ہیں اور اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔
اللہ حافظ.